السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحم اردو کتاب سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے، اس کے مشقی سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ الف، خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں فرمایا کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میر صاحب کے کلام میں ان کے اشعار میں افسردگی اور رنج و غم کا اظہار ہے، اس کے برعکس مرزا کے کلام میں سنجیدگی کے ساتھ شوخی اور طنز و مزاح بھی پایا جاتا ہے۔ بے، شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے بہت تعریف کی، مطلع کو بار بار پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت سے انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ جیم، سید انشا کے اسرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ جواب، سید انشا کے اسرار پر جرت نے یہ مصرع پڑھا: اس زلف پہ پھبتی شب وجور کی سوجی۔ دال، خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت اور سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ خواجہ صاحب حیدر علی آتش اپنے اس شاگرد سے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے، وہ گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ہے، صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ جواب، جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے صاحب عالم کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا تو صاحب عالم کی زبان سے نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے اور نہ اپنی خوشی سے چلے۔ درست جملوں پر گڈ کا نشان لگائیں۔ الف، شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی دادا کی معلوم ہوتی ہے۔ درست۔ بے، سودا نے بہت تعریف کی اور کہا میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے۔ غلط۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ درست۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے۔ غلط۔ بھائی، اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ درست۔ سوال نمبر 3، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ خواجہ باسط کے، یہ اس کا درست جواب ہے۔ بے، انشاءاللہ خاں ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ جرت کی، یہ اس کا درست جواب ہے۔ جیم، یہ مصرع اس زلف پہ پھبتی شب دجور کی سوجی کس شاعر کا ہے؟ اس کا درست جواب ہے جرت کا۔ دال، قاطع برہان کے مصنف کون ہیں؟ غالب۔ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ بے جو ہے اس میں دیکھیں میر صاحب کا کلام ڈیش میں آئے گا آہ واہ کے کلام پر آہ واہ ہے، مرزا صاحب کا کلام واہ ہے، یعنی پہلی ڈیش میں آہ اور دوسری ڈیش میں واہ آئے گا۔ جیم، گرمی کلام پر ڈیش بھی چونک پڑے،
اس میں جواب آئے گا سودا، یعنی اس کی خالی جگہ میں سودا آئے گا۔ آگے دال، ڈیش نے کہا ایک مصرع خیال میں آیا ہے، اس کا ڈیش والی جگہ پہ جرت آئے گا۔ ہے، جرت ہنس پڑے اور ڈیش اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ لکڑی، آگے ہے دال اور اس میں دو ڈیشیں ہیں، پہلی ڈیش کے بعد کو ہے اور دوسری ڈیش کے بعد میں ہے، تو اس میں پہلی ڈیش میں اندھے اور دوسرے میں اندھیرے آئے گا۔ آگے زے ہے، اس میں چونکہ نام بھی امام بخش تھا، یعنی ڈیش میں امام بخش آئے گا۔ اور ہے میں ایک شاگرد اکثر ڈیش، یعنی ڈیش میں آئے گا بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ توئیں، ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے، ڈیش میں استاد ابراہیم ذوق آئے گا۔ چھوٹی یہ، انہوں نے ڈیش آہستہ آہستہ، یعنی ڈیش میں آہستہ آہستہ آئے گا، بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ آگے ہے ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ کمال، زوال، طرفدار، مخالف، گرمی، سردی، مطلع، مقطع، خاص، عام، بے روزگاری، روزگار۔ سوال نمبر 6 ہے، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں۔ جواب میں ہم مذکر پہلے بول رہے ہیں، کلام، طول، چراغ، شور، مصرع، مزاج۔ مؤنث بعد میں ہم بول رہے ہیں، تکرار، آہ، قیامت، تعریف، قدرت، زلف، تسبیح، شکایت۔ سوال نمبر 7 میں لفظوں کو اعراب لگانے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کو زیر زبر پیش لگا دی گئی ہے، اور اس میں آپ نے جو تلفظ ہوتا ہے نا، کمال، اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ ہر دفعہ یہ لفظ آپ کو کوئی دوسرے بھی مل سکتے ہیں، تو آپ کو اس کے تلفظ جو ہے اس کے مطابق زیر زبر لگانی ہوتی ہے۔ کمال یعنی کاف کے اوپر زبر آئے گی، میم کے اوپر زبر آئے گی اور لام ساکن ہو جائے گا، کمال بن جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اور جاتے جاتے پھر ایک دفعہ ان طلبہ اور ان ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک حوصلہ افزائی کا کہہ لیں کہ گفٹ ہوتا ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے، تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔